اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین محبوب رب المشرقین جد الامامین السبتین الحسن والحسین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الحمید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ عزیزان محترم، معزز سامعین، 7واں روزہ ماہ مبارک رمضان کے اس سفر کو خدا کامیاب کرے اور ہمیں تمام رحمتیں اور برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو روزہ داروں میں شمار کرے۔ اور ہماری تقریر کی یہ 7ویں نشست، دعا یہی ہے پروردگار ہماری اس خدمات کو قبول فرمائے۔ کل کی تقریر سے ربط دیتے ہوئے گفتگو کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں کہ ہماری گفتگو تھی کہ مذہب جعفری کے عنوان سے روزے کی 4 قسمیں: واجب، مستحب، حرام، مکروہ، جس کی تفصیل بیان ہو چکی ہے کہ مستحب کتنے ہیں، واجب کون سے ہیں، حرام کون سے ہیں اور مکروہ روزہ کون سا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ واجب روزہ واجب ہے، تو سوال یہ ہے کہ روزہ کس پر واجب ہے؟ تو شرائط ہے اسلام کے ہر ایک پہ واجب نہیں ہے روزہ۔ کہا کہ روزہ مکلف پر، ایسا مکلف جو بالغ ہو، عاقل ہو اور سالم ہو، ایسے انسان پر اس مہینے کے روزے، اس مہینے کے یعنی ماہ مبارک کے رمضان کے روزے واجب ہیں۔ تینوں شرط کا ہونا ضروری ہے: بالغ، عاقل اور سالم۔ اگر کوئی بالغ ہی نہیں ہے، حد بلوغ تک نہیں پہنچا، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی، تو اس پہ روزہ اصلاً واجب نہیں ہے۔ لیکن لڑکا یا لڑکی، جیسے اسلام نے بتایا، لڑکی 9 سال، لڑکا 15 سال، 14 سال، اگر اس حد تک پہنچ جائے تو اس پہ روزے واجب ہے، شرط کے ساتھ کہ وہ عاقل ہو، یعنی دیوانہ نہ ہو، اب نارمل نہ ہو، اس کی عقل کامل ہو، جیسے عرف عام میں جیسے ہم لوگ ہوتے ہیں۔ تیسری شرط سالم ہو، یعنی اگر کوئی بالغ بھی ہے، عاقل بھی ہے، لیکن تیسری شرط کا ہونا بھی ضروری ہے، سالم ہو۔ سالم ہو مطلب بیمار نہ ہو، مجبور نہ ہو، تب روزہ واجب ہوگا۔ مریض ہے وغیرہ ہے تو پھر اس کی دوسری شرطیں ہیں، دوسرے احکام ہیں، اس اعتبار سے اس کو روزہ رکھنا پڑے گا۔ تو یہ 3 شرطوں کا ہونا ضروری ہے: بالغ، عاقل، سالم۔ اور آگے وضاحت ہوتے ہوئے ان تینوں باتوں کی وضاحت شروعات سے دھیرے دھیرے ہم قدم آگے بڑھاتے ہوئے بیان کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے ہم یہ بتا دیں، روزہ تو واجب ہے، لیکن ساتھ میں یہ بھی جاننا ضروری ہے اس مکلف پر کہ روزہ کن چیزوں سے باطل ہو جاتا ہے۔ کہا روزہ 9 چیزوں سے باطل ہوتا ہے۔ کتنی چیزوں سے باطل ہوتا ہے روزہ؟ 9 چیزیں، جس میں سے پہلی چیز جو ہر ایک کو معلوم ہے، عام ہے، کھانے پینے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ اور بعض علماء نے کہا ہے کہ طاقت کا انجیکشن لینا، ان چیزوں سے بھی روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ جسے روزہ 9 چیزوں سے باطل ہو جاتا ہے، جسے مبتلات روزہ کہا جاتا ہے۔ ایک، کھانا پینا، جو عام طور پہ سب کو معلوم ہے اس چیز کے بارے میں، لیکن بعض علماء نے کہا ہے کہ کھانے پینے میں یہ بھی شمار ہوتا ہے کہ روزے دار اگر طاقت کے لیے، کمزوری کے دور ہونے کے لیے گلوکوز کا استعمال کرے یا طاقت کا انجیکشن لگوائے تو احتیاط کے بنا پہ روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ دوسرا، جماع، انشاءاللہ
आपको पता ही है जिमा, जिसकी वजह से रोजा बातिल हो जाता है। तीसरी शय, खुदा, पैगंबर और इमामों की तरफ झूठी निस्बत देने से भी रोजा बातिल हो जाता है। यानी अगर बात बात में हम अपनी बात सही करवाने के लिए किसी बात की निस्बत इमाम की तरफ लगा दें, जबकि इमाम ने, पैगंबर ने, खुदा ने ये बात नहीं फरमाई, लेकिन हम निस्बत लगा दें, तब भी आपका रोजा बातिल हो जाएगा। गलीज गुबार का हलक तक पहुंचाना। गलीज गुबार मतलब जैसे हवा चल रही है, बहुत ज्यादा धूल हो, या सीमेंट फैक्ट्री में सीमेंट जैसे उड़ती है, उसके पास हम हैं, या फिर सिगरेट का धुआं वगैरह कोई पी रहा है, हमारे हलक तक वो धुआं पहुंच रहा है, या आटे में काम करने वाला। जरूरी है कि ऐसी जगह काम करने वाले अपने मुंह पे मास्क लगाएं ताकि वो गुबार, वो धुआं आपके हलक तक ना पहुंचे। अगर पहुंच जाए तो रोजा बातिल हो जाता है। फिर उसके बाद है इस्तिमना, या फिर अजाने सुबह तक जनाबत की हालत में, हैज और निफास की हालत में जानबूझकर बाकी रहे तो रोजा बातिल हो जाता है। यानी नींद की हालत में या जागने की हालत में मुझ पे गुस्ल जनाबत वाजिब हो गया और मेरे पास वक्त है गुस्ल का, लेकिन मैं काहिली करूं कि चलो बाद में नहा लूंगा, ये सोच के लेट गया और आंख लग गई, और उस वक्त मैं जागा जब अजाने सुबह हो चुकी, तो इसमें मेरा रोजा बातिल है। आगे, मायात के साथ इमाला करने की वजह से भी रोजा बातिल हो जाता है। और नवी चीज, उलमा फरमाते हैं गर्मी का मौसम में ज्यादा है, उस जमाने में बाज लोग ये करते हैं जिनके पास इस्तिताअत होती है कि पानी में गौते लगाते हैं, हमेशा स्विमिंग पूल में रहते हैं, गौते लगाते हैं, या बार बार अपने सर को पानी में डुबोते हैं। तो उलमा फरमाते हैं कि इससे रोजा बातिल हो जाता है। तो इन सारी चीजों से हमें एहतियात करना, परहेज करना जरूरी है। अब बात है अज़ीज़ान मोहतरम, जैसा कि हमने समझा कि रोजा बालिग, आकिल, सालिम इंसान पे वाजिब है और मुब्तलाते रोजा भी। अब हमें जानना जरूरी है ये बात कि जिस पर रोजा वाजिब है, अगर वो रोजा छोड़ दे जानबूझकर या तोड़ दे, तो इस सूरत में उसे क्या करना चाहिए। कहा कि इस सूरत में, यानी जैसे रोजा वाजिब हो गया और हम रोजा जानबूझ के आमदन छोड़ दें या तोड़ दें, तो हम पर कफ्फारा वाजिब हो जाता है। कफ्फारा 3 चीजें, या गुलाम को आजाद करवाएं, या एक रोजे की कजा के साथ जो रोजा हमने तोड़ा या छोड़ा है उसकी कजा के साथ 60 रोजे रखें, या फिर रोजे की कजा के साथ 60 फकीरों और मिस्कीनों को खाना खिलाएं। और ये कफ्फारा मुख्तलिफ सूरतों से वाजिब होता है हम पर। मुकल्लफ के रोजा तोड़ने या छोड़ने की सूरतों के एतबार से कफ्फारा भी मुख्तलिफ होता है। कभी जानबूझ के छोड़ा जाता है रोजा या तोड़ा जाता है, या कभी हलाल चीज के जरिए से तोड़ा जाता है, या कभी हराम चीज के जरिए से तोड़ा जाता है, या हराम चीज की वजह से छोड़ा जाता है। तो इन सूरतों के एतबार से कफ्फारा भी हम पर वाजिब हो जाता है, कभी एक कफ्फारा, कभी पूरे कफ्फारे। तो इसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे शरह बयान करते हुए कि कब कफ्फारा एक वाजिब होगा, कब पूरे वाजिब हो जाएंगे। कहा कि अगर कोई शख्स तोड़ दे रोजा, छोड़ दे जानबूझकर, तो उस पर कफ्फारा वाजिब है। और कफ्फारा मैंने बताया आपको, कफ्फारा किसे कहते हैं। जैसे 60 फकीरों को खाना खिलाए, एक रोजा कजा रखे, और जो कफ्फारे में रोजे रखना है वो इस अंदाज में रखना है, 60 रोजे और एक कजा रोजा, यानी 61 रोजे इस अंदाज में रखना है कि शुरू के 30 रोजे आपको लगातार और तसलसल के साथ रखना है। यानी अगर शुरू के 30 या 31 रोजे वो तसलसल के साथ ना रहे तो वो कफ्फारा नहीं कहलाएगा। मसलन मैंने एक रोजा जानबूझ के छोड़ा, मुझ पे कफ्फारा वाजिब हो गया।
اب میں کفارے کی صورت میں روزے رکھ رہا ہوں، تو 30 روزے شروع کے متسلسل کے ساتھ رکھنا ہے، بغیر ناغے کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ تو اب میرے ہوئے 20 روزے کفارے کے، شروع کے 30 روزوں میں سے 20 روزے کفارے کے میں نے رکھ لیے۔ اب 21واں روزہ کسی وجہ سے چھوٹ جائے، جیسے میں سفر پہ چلا جاؤں یا بیمار ہو جاؤں، مریض ہو جاؤں، کسی بھی وجہ سے 21واں روزہ مثلا چھوٹ گیا، یا 18 روزہ رکھا آپ نے، 19واں روزہ چھوٹ گیا، 15 روزے رکھے، 16واں چھوٹ گیا، مطلب ایک آپ کا 30 میں سے ایک روزہ کسی بھی مجبوری کی وجہ سے چھوٹ جائے، تو کیا حکم ہے؟ کہا کہ یہ جو تسلسل کے ساتھ 30 روزے رکھنا ہے، اگر اس میں سے ایک بھی چھوٹ گیا آپ کا روزہ، تو آپ کا یہ روزہ کفارے میں شمار نہیں کیا جائیں گے۔ یہ روزے جو 20 روزے 15 روزے آپ نے رکھے، سب کفارے میں شمار نہیں کیے جائیں گے، آپ کو پھر سے وہ 30 روزے رکھنا پڑے گا تسلسل کے ساتھ۔ پھر بعد کے 30 روزوں میں تسلسل کی شرط نہیں ہے، پہلے کے 30 روزوں میں تسلسل کی شرط ہے، بعد کے 30 روزوں میں تسلسل کی شرط نہیں ہے، آپ چھوڑ چھوڑ کے رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ کفارہ۔ لیکن اگر ہم نے روزہ جو چھوڑا یا توڑا ہے، یعنی روزہ ہم نے توڑ دیا، تب بھی یہی کفارہ واجب ہے، لیکن توڑنے میں اب قسمیں ہیں۔ حلال چیز کے ذریعے سے روزہ توڑا ہے تو ایک ہی کفارہ واجب ہے، یعنی میں روزہ رکھا تھا، گھر میں نے کھانا کھا لیا جو خدا نے حلال کیا ہے مجھ کو، وہ کھانا میں نے کھا لیا، ٹھیک ہے؟ یا پانی پی لیا، روزہ میں نے جان بوجھ کے توڑ دیا، تو ایک کفارہ 3 میں سے واجب ہو جائے گا۔ لیکن اگر میں نے کسی حرام کام کی وجہ سے روزہ توڑا، کسی حرام کام کے ذریعے سے روزہ توڑا، یعنی زنا کے ذریعے سے، یا شراب کی وجہ سے اگر کوئی روزہ توڑے، کوئی زنا کے ذریعے سے توڑے، کوئی شراب کے ذریعے سے توڑے، یا کسی بھی حرام شے کے ذریعے سے اگر کوئی افطار کرے اور روزہ توڑ دے، تو یہاں پر حکم شرعی ہے کہ آپ کو صرف ایک کفارہ نہیں بلکہ تینوں کے تینوں کفارے واجب ہوں گے، سارے کفارے عائد ہو جائیں گے آپ پر، آپ کو پورے کفارے ادا کرنا پڑے گا، روزہ واجب ہو جائے گا آپ پر۔ اگر حرام شے سے آپ نے روزہ توڑا، حرام کام کے ذریعے سے روزہ توڑا، تو آپ پر تینوں کفارے واجب ہو جائیں گے۔ تو اسی لیے بڑی احتیاط کی ضرورت ہے کہ ہمیں اس مقدس عبادت میں بڑی احتیاط کے ساتھ چلنا ہے، اور انشاءاللہ یہ بات پھر تسلسل کے ساتھ آگے بڑھتی رہے گی۔ جیسے حرام کے ذریعے سے توڑا اس کا بیان ہو چکا ہے، پھر ہے آگے کہ مسافر کے کیا احکام ہے، روزہ کب رکھنا ہے کب نہیں رکھنا ہے۔ جیسے میں نے بیان کیا کہ روزہ مکلف پر واجب ہے، اور بعض باتیں ایسی بھی ہیں کہ جہاں پر بیان کیا جاتا ہے کہ روزہ کس پر واجب نہیں ہے۔ انشاءاللہ یہ علم حاصل کریں گے تاکہ ہم عمل کر کے خدا کے قریب ہو سکے، مقرب الہی کہلا سکے۔ اور آپ لوگ سے گزارش بھی ہے اور یہ اعلان بھی ہے کہ اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے یا کوئی آپ کا سوال ہو پرسنل، تو آپ کمنٹ باکس میں یا نیچے دی گئے ہوئے نمبر پہ آپ واٹس ایپ کے ذریعے سے اپنا سوال مطرح کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے سوالوں کے جوابات دیے جا سکیں، اور ساتھ میں دعا یہ بھی ہے کہ پروردگار ہمارے اس عبادت کو قبول فرمائے، علم محمد و آل محمد حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو لشکر امام زمانہ میں شمار فرمائے، اور تمام مومن و مومنات کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، جو مریض ہیں ان کو شفاء کامل و عاجل عنایت فرمائے۔ اور دعاؤں میں اہم دعا، خدا ہمارے وقت کے امام حجت العصر منتقم خون حسین کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔